سورہ مبارکہ سورۃ الانبیاء سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اس آیت میں بھی ذکر کا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے۔ کل ہم نے ذکر کے لفظ کو دیکھا تھا کہ ذکر کا لفظ جو ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یاد کرنا کے معنی میں اور ایک نصیحت کے معنی میں، یا جسے ہم ذکر کہتے ہیں اردو میں، ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں معنی میں آج اس آیت میں رکھ کر آپ کے سامنے اس آیت کا مفہوم رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ نہیں، مطلب ہے کہ عقل کرو، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں میرا، آپ کا، ہم سب کا ذکر ہے، لیکن کیا بچپن سے آج تک قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم کسی جگہ پر رکے ہوں اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہو کہ یہ کس کا ذکر ہوا ہے؟ کبھی نہیں رکے۔ کتنی مرتبہ قرآن مجید ہم مکمل کر چکے ہیں، لیکن کہیں بھی ہمیں اپنا ذکر نہیں ملتا۔ ہاں کہیں ملتا ہے تو کہیں ابو جہل کا ذکر مل جاتا ہے، کہیں ابو لہب کا ذکر مل جاتا ہے، کہیں منافقین کا ذکر مل جاتا ہے، اپنا ذکر ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے، یعنی عقل کرو۔ وجہ کیا ہے جی اپنا ذکر نہ جاننے کی؟ لینگویج بیریئر، زبان، ظاہر بات ہے قرآن مجید کی زبان جو کہ میری آپ کی بلکہ قرآن مجید ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان نہیں ہے، تو ہم اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں یہ جانے بغیر کہ کہاں پر میرا ذکر ہوا ہے۔ اور دوسرے معنی اگر ذکر کے، نصیحت کے میں اس آیت میں رکھوں تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہ مطلب ہوگا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکر لکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی عقل کرو۔ تو قرآن مجید میں میرے لیے، آپ سب کے لیے نصیحت ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس نصیحت کا مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وجہ اس کی ایک ہی ہے کہ قرآن کی زبان جو کہ عربی زبان ہے وہ نہ میری زبان ہے نہ آپ کی زبان ہے، بلکہ اکثر مسلمانوں کی زبان ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن اس سے وہ نصیحت، جو براہ راست نصیحت حاصل ہو سکتی ہے، وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اسی کوشش کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا، یہاں پر پڑھنا پڑھانا، یہاں پر سیکھنا سکھانا جو ہے قبول فرمائے۔ لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ آپ نے لازماً ذہن میں رکھنی ہے۔ الحمدللہ آج ہماری کلاس کا دوسرا دن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حاضری جو ہے کلاس کے 30ویں دن تک اسی طرح برقرار رہے گی، ورنہ سیدھی سی بات ہے، وہ کل میں نے آپ کو خبردار کر ہی دیا تھا کہ اب وہ شیطان ایکٹیو ہو چکا ہے اور اس نے آپ کو سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے اس رستے سے ہٹانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس جنگ میں کون جیتتا ہے، بازی شیطان لے جاتا ہے یا قرآن کے پڑھنے والے کی، قرآن کی زبان سیکھنے والے کی جیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں کامیاب فرمائے۔ سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ کل ہم نے الحمدللہ لسان القرآن کورس کا آغاز کر دیا تھا۔ لسان القرآن ہمارے کورس کا نام ہے جس کے معنی ہے قرآن کی زبان، لینگویج آف دا قرآن، اور عربی زبان ظاہر بات ہے قرآن کی زبان ہے، تو اس کی ابتدا ہم نے اس کے حروف تہجی، الفابیٹ جنہیں ہم نے حروف الہجا کہا تھا، ان سے کی تھی۔ حروف الہجا کی تعداد ہمارے سامنے آئی تھی کہ ان حروف کی کل تعداد جو ہے وہ اکثر علماء کے نزدیک 28 ہے، لیکن آپ کو ان حروف میں حمزہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ علماء کے نزدیک حمزہ کوئی الگ سے حرف نہیں ہے، الف ہی حمزہ کہلاتا ہے جب اس الف پر 3 بنیادی حرکات زیر، زبر، پیش، یا پھر حرکت کا جو اپوزٹ ہوتا ہے سکون، جزم جسے آپ کہتے ہیں، اس میں سے کوئی علامت آ جائے۔
تو جب بھی الف پر آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے 3 حرکتوں میں سے کوئی حرکت نظر آئے گی، یا وہ الف جزم کے ساتھ علامت سکون کے ساتھ نظر آئے گا، تو آپ نے اسے حمزہ کنسیڈر کرنا ہے، اسے الف نہیں سمجھنا۔ تو یہ وجہ تھی جی الف اور حمزہ کے فرق کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ پھر میں نے آپ کو ان حروف الہجا میں سے بعض حروف الہجا کی پروننسیشن کا طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے ان حروف کو اردو میں پڑھ کر دیکھنا ہے۔ اردو میں پڑھتے ہوئے جس حرف کے آخر میں آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے تو آپ نے اس کو عربی میں آ کی آواز کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے۔ جیسے تے تیسرا لیٹر ہے عربی حروف الہجا کا، تو اب ایک ہی آواز کو آپ نے آ کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے اور آپ نے اسے تا کہنا ہے۔ اس طرح فے کو فا کہنا ہے، ہے کو ہا کہنا ہے، اور واؤ کو آپ نے واؤ ہی کہنا ہے۔ شد کے بارے میں ہم نے کل جانا تھا کہ شد سے مراد کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، جس حرف پہ بھی شد ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرف 2 مرتبہ آیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ سکون کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اس حرکت کے ساتھ جو اس شد والے حرف پر ڈلی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے مزید کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کے بارے میں بھی جانا تھا کہ یہ بھی کوئی انوکھی چیزیں نہیں ہیں، بنیادی 3 حرکات ہیں، زیر زبر پیش اور حرکت کا اپوزٹ سکون، اور باقی حروف الہجا، انہی سے سب کچھ بننا ہے۔ تو اگر زبر کے بعد الف آ جائے تو اس کو کھڑی زبر کے طور پر پڑھا جاتا ہے، اگر زیر کے بعد یا آ جائے تو آپ اسے کھڑی زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر پیش کے بعد واؤ آ جائے تو آپ اسے الٹے پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لکھتے بھی اسی طرح، ظاہر بات ہے۔ اور ہم نے پھر عربی گرامر کا پہلا فارمولہ سیکھا تھا، کل ہم نے انسان بنایا تھا الحمدللہ، کہ انسان کیسے بنا تھا جی؟ حروف اور علامات کے ملنے سے۔ حروف اور حرکات یا علامات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، اور لفظ جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، یا کوئی اس کے معنی ہوتے ہیں یا پھر اس کے معنی نہیں ہوتے۔ وہ لفظ جو بامعنی ہوتا ہے، میننگ فل ورڈ، اس کو عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمہ کے حوالے سے جب گول تا اینڈ پہ آئی تھی تو میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ گول تا کو آپ نے کیسے جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ یہ اصل میں لمبی تا ہی ہوتی ہے اور لفظ کے آخر میں آتی ہے ہمیشہ، وقف کرتے ہوئے اسے ہا کی آواز میں پروناؤنس کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو یہ 2 نقطوں والی ہا کے طور پہ لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو میں نے کل کا سبق سارا آپ کے سامنے ریوائز کر دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہوگی۔ بس کوشش یہ کیجیے گا کہ سبق سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو تو وہ ضرور کیجیے، ورنہ شیطان نے نا آپ کو ادھر ادھر سوالات میں الجھانا ہے۔ ایسے ایسے سوالات آپ نکالیں گے بیٹھ کے یہاں پہ کہ میں خود حیران ہو جاؤں گا کہ یہاں یہ سوال آخر بنا کیسے ہے۔ تو اس طرف آپ نے اپنے ذہن کو نہیں لے کے جانا، ورنہ اسی سوال میں وہ آپ کو الجھائے رکھے گا، پورا پیریڈ آپ کا نکل جائے گا، نہ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا، اور اگر مل بھی جائے گا تو شاید وہ جواب آپ کے لیے اس وقت مناسب نہ ہو۔ تو بس کوشش آپ نے وہی کرنی ہے جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ ایک بچے کی طرح سیکھیں، کہ بچہ جس طرح جو استاد اسے دے رہا ہوتا ہے وہ اسے ایبزارب کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے اپلائی کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی آیات اسی بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اسی بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے آئیں گے، اور آپ انہیں نہ صرف ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ گرامیٹیکلی انالائز بھی کر رہے ہوں گے، ہر لفظ کو باقاعدہ گرامر کی جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کے مطابق انالائز کر کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلتے ہیں جی اب آج کے سبق کی طرف۔ کل ہم نے الحمدللہ کلمہ پڑھ لیا تھا کہ کلمہ جو ہے وہ بامعنی لفظ ہوتا ہے۔ رزلٹ یہ نکلا کہ قرآن مجید کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا نا وہ ایک کلمہ ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے کھولی، اس میں آپ کو پہلا لفظ ملتا ہے جی الحمد، تو الحمد ایک کلمہ ہے، ظاہر بات ہے بامعنی لفظ ہے۔ للہ آپ کو ملتا ہے، یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے لام اور ایک ہے اللہ۔ اس میں سے لام الگ سے ایک کلمہ ہے، بامعنی لفظ ہے، یعنی آپ دیکھیں عربی زبان میں ایک حرف پورے معنی دے رہا ہوگا۔ تو للہ لام اور اللہ کا مجموعہ ہے، جس میں لام ایک الگ سے لفظ ہے، کلمہ ہے، اور اللہ ایک الگ سے کلمہ ہے۔ ان دونوں کو ملا کے للہ آپ کے سامنے آ گیا، اور الحمدللہ آپ کو اس کا ترجمہ آتا بھی ہے۔ تو ابھی آپ کو صرف ترجمہ آتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ پارٹس کے حوالے سے، جس طرح آپ انگریزی میں ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، پریپوزیشن،
یہ سب چیزیں انالائز کرتے ہیں, پھر سینٹینسز بناتے ہیں کہ یہ نومینل سینٹینس ہے, یہ وربل سینٹینس ہے, یہ امپیریٹو ہے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے. تو بیسیکلی یہ عربی گرامر کی کلاس ہے, یہ نہ تو ترجمے کی کلاس ہے, نہ یہ تفسیر کی کلاس ہے, نہ ہی یہ تجوید کی کلاس ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن فوکس جسے آپ نے کرنا ہے وہ گرامر ہے, ذہن میں رکھیے گا. اور ہم نے گرامر کا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ ہمیں جو زبان آتی ہے اردو اور انگریزی, اور ہمیں کل اندازہ ہو ہی گیا تھا کتنی آتی ہے, تو اس کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم عربی زبان کے قواعد جو ہیں وہ سیکھ کر اس زبان کو آگے بڑھائیں گے. تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے کلمہ ہے. الحمد ایک کلمہ, لام ایک کلمہ, اللہ ایک کلمہ, رب ایک کلمہ, العالمین ایک کلمہ, ٹھیک ہے, تو وہ کلمہ ہے. اب کلمہ جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں. کلمہ 3 قسموں میں سے ایک ہی قسم ہوگا. وہ کلمہ یا تو اسم ہوگا, جی کیا ہوگا؟ اسم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ہم اب تک اسم ہی پڑھتے آئے ہیں, بلکہ اچھوں کو آپ نے اسم اس لفظ کو بولتے سنا ہے. اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ میں چیک کر لیں. مجھے بتائیے بسم اللہ میں سین پہ سکون ہے یا زبر ہے؟ سین پہ سکون ہے نا, تو اس کا مطلب ہے اس کو اسم پڑھیں گے نا. اگر سین پہ زبر ہوتی تو پھر آپ اسم پڑھتے, ایسے ہی ہے نا. تو یہ ہے اسم, اور یہ بھی عربی کا لفظ ہے. یعنی ابھی تک ہم نے جتنے لفظ دیکھے ہیں اس کلاس میں کل سے لے کے آج تک, سب کے سب عربی کے لفظ ہیں. اور میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آپ کو اتنی عربی آتی ہے, پتہ نہیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں. بس وہ جو آپ کو آتی ہے نا وہی میں نے نکالنی ہے بس باہر, اور وہ کوشش میں کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, اور نکل رہی ہے الحمدللہ, ٹھیک. تو کلمہ جو ہے یا تو وہ اسم ہوگا, اگر اسم نہیں ہوگا تو فعل ہوگا. یہ بھی عربی کا لفظ ہے جو آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. اور اگر فعل نہیں ہوگا تو وہ حرف ہوگا. حرف نہیں ہوگا, صحیح ہے, حرف ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اسم اور حرف یہ بھی آپ نے اپنے ٹھیک کرنے ہیں. اوکے جی. کلمہ 3 اقسام میں سے ایک قسم ہوگا, یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا. گویا قرآن مجید کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے نا وہ گرامیٹیکلی یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا, اس سے باہر کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے ایک رزلٹ نکلا. کیا رزلٹ نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ اگر ہم ان 3 چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں, کس کو؟ اسم, فعل اور حرف کو, تو مجھے بتائیے قرآن مجید آپ کو سمجھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ صرف 3 چیزیں سمجھنی ہیں. تو میں نے آپ کو لسان القرآن کورس کا 80% سلیبس بتا دیا ہے. لسان القرآن کورس کا یہ 80% سلیبس ہے, اسم, فعل, حرف. باقی جو 20% سلیبس ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کمبینیشن سے جو سینٹینس بنیں گے وہ 20% ہمارا سلیبس ہوگا. تو گویا 100% سلیبس آپ کے سامنے رکھ دیا ہے میں نے عربی کا. تو صرف 5 چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں جی. 3 یہ اسم, فعل, حرف, اور 2 جملے کی اقسام, 2 سینٹینسز. یہ آپ 5 چیزیں سمجھ لیں, یقین کریں آپ کو ان 30 دنوں میں قرآن سمجھ میں آنے لگ جائے گا انشاءاللہ. تو پھر ارادہ ہے, ٹھیک ہے نا, بس آپ نے ارادہ کر رہے, کوشش کرنی ہے ضرور, ٹھیک ہے. ارادے سے کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے. وہ ایک صاحب کہیں ٹائم لگا کر آئے جی دین سیکھنے کے لیے, اور جب گھر آئے تو محلے والوں کو لڑائی کی آوازیں ان کے گھر سے آنی شروع ہو گئی. لوگوں نے پتہ کیا جی حضرت خیر ہے, کیا بات ہے, آپ تو ماشاءاللہ ٹائم لگا کے آئے ہیں, دین سیکھ کے آئے ہیں. کہنے لگے بس بیگم سے میری لڑائی ہو رہی ہے بہت زیادہ,
روز پٹائی ہوتی ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ داڑھی رکھ, وہ داڑھی نہیں رکھتی. لوگ حیران ہو گئے, حضرت کون سا دین سیکھ کے آئے آپ؟ عورت داڑھی نہیں رکھتی, عورت کے داڑھی آتی نہیں ہے. کہہ رہے مجھے بھی پتا ہے, ارادہ تو کرے. تو بس ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ارادہ کیا کچھ نہیں کروا دیتا. تو ارادہ آپ کا پکا ہے تو عربی تو بہت دور کی بات ہے جی, انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ آ جائے گا آپ کو. تو کلمہ جو ہے وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا, اس سے باہر کچھ نہیں ہوگا. ایک ایک کر کے ہم تینوں کو تفصیل سے پڑھیں گے, ایک ایک کو اچھی طرح سے سمجھیں گے. جب یہ سمجھ میں آ جائیں گے تو ان کو ملا کے جملے بنا لیں گے, اور جب جملے بن جائیں گے تو قرآن مجید کی آیات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے, تو سٹارٹ لیتے ہیں جی اسم سے. یہ سارے لفظ اس وقت جو بورڈ پہ لکھے ہیں 4 لفظ, یہ چاروں کے چاروں لفظ عربی کے ہیں, ذہن میں رکھیے گا, جو ہم اردو میں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو اسم سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں جی. عام طور پہ ہم جب بھی کوئی زبان پڑھتے ہیں نا تو اس کو دوسری زبان میں اس کی ٹرمینالوجیز جو ہوتی ہے ان کو دوسری زبان کی ٹرمینالوجیز کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسم آپ کے سامنے جیسے ہی آیا آپ نے فوراً اسے انگریزی کے ناؤن کے ساتھ میچ کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیں عربی ایک وسیع زبان ہے, تو کچھ چیزیں تو آپ کی رزلٹ نکالی ہوئی ایگزیکٹ ہو جائیں گی, لیکن کچھ چیزوں کے لیے آپ کو ذہن کو کھولنا پڑے گا. مثلا میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ سے کہا جائے کہ اسم کو آپ انگریزی میں کس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں, تو اسم انگریزی کے ناؤن کے برابر نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی کا جو ناؤن ہے نا وہ عربی کے اسم میں داخل ہے. اسم ایک بڑی وسیع ٹرمینالوجی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک ناؤن بھی ہے, اسم میں ناؤن شامل ہے, صرف ناؤن ہی اسم نہیں ہے. اوکے جی, تو اس لیے اگر آپ سے پوچھے جی کیا پڑھا تو آپ کہیں جی ہم نے ناؤن پڑھا. نہیں, آپ نے آج اسم پڑھنا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اسم میں ناؤن بھی داخل ہے. اسم میں اور کیا کیا داخل ہیں وہ سب انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اسم کے لغوی معنی, لفظی معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی آپ کا اسم محمد عبید اللہ, میں نے ان سے کہا جی آپ کا اسم, انہوں نے فوراً اپنا نام بتایا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسم کے لفظی معنی ہے نام. اسم کے لفظی معنی کیا ہے جی؟ نام. اور نام کو انگریزی میں نیم آپ کہتے ہیں. اب عربی گرامر میں اسم میں کس کس کا نام داخل ہوگا پہلے تو یہ ہم جانتے ہیں. تو عربی گرامر میں اسم میں نام داخل ہوگا جی ہر شخص کا, ہر شخص کا نام اسم کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ سب کے جو نام ہیں, میرا بھی, ہم سب کے نام گرامر کے اعتبار سے کیا کہلائیں گے؟ اسم. اوکے جی, ایک دو ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا یہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے جی, یہ آج سے ہماری کلاس میں شامل ہوا ہے اور آخری دن تک رہے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, اس سے ہم نے بہت کام لینا ہے. ٹھیک, کیا کیا کام لینا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. تو زید, زید, ٹھیک ہے, اور اردو میں اسے کہتے ہیں زید. ٹھیک ہے, زے, جبکہ زے اے, عربی میں اے ہے ہی نہیں, عربی میں اے ہے ہی نہیں. آپ اپنا قرآن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اے ٹھیک کر لیں, جہاں آپ اے بولتے ہیں نا وہاں ای بول دیں, اے کو ای کر دیں. اور اس کے لیے بہترین ایگزامپل سورۃ القریش, قریش, قریش ناٹ قریش, قریش, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, ناٹ سیف, فلیعبدوا رب ھذا البیت, ناٹ بیت, الذی اطعمہم من جوع
وآمنہم من خوف، ناٹ خوف. اب یہ سارے لفظ آپ دیکھیں اردو میں بولتے ہیں لیکن پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا جب عربی میں قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، یعنی اردو میں قرآن پڑھتے ہیں ہم تو اے کی آواز جو ہے نا وہ ای کی آواز ہے عربی زبان میں. زید، زید. اور یہ نام جو ہے کسی مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے، مثلا مریم، اور یہ دونوں نام قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ایسے ہی نا. زید بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو اگر آپ زید کو زید پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، تو قرآن مجید میں جب بھی زید آئے گا تو آپ اسے زید پڑھ کے گزر جائیں گے، اور ظاہر بات ہے اس طرح ادائیگی نہیں ہوگی جس طرح اس لفظ کی ادائیگی ہونی چاہیے تھی. تو اسم جو ہے یہ نام ہوگا کسی شخص کا، یہ نام ہوگا جی کسی چیز کا. ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے. یہ ایک چیز ہے جی، اس کا ایک نام ہے. کیا نام ہے اس کا؟ قلم. یہ ایک چیز ہے، اس کا ایک نام ہے. یہ ایک چیز ہے، اس کا ایک نام ہے. تو ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے. ہر چیز کا نام جو ہوگا نا وہ بھی عربی گرامر میں اسم ہوگا. مثلا عربی میں قلم جو ہے وہ قلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. نون والقلم وما یسطرون، تو قلم کا لفظ عربی کا لفظ ہے. ٹھیک. کرسی عربی کا لفظ ہے، آپ اردو میں بولتے ہیں کرسی. آیت الکرسی میں آپ یہ پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، تو کرسی کا لفظ عربی کا لفظ ہے. تو دیکھیں کتنی عربی آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ. تو اسم جو ہے یہ نام ہے کسی شخص کا، کسی چیز کا. اور کس کا نام ہے یہ کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے. بچپن میں نام چیز جگہ شہر ہم کھیلا کرتے تھے نا، اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ نام چیز جگہ شہر. تو ہر جگہ کا ایک نام ہے. آپ نماز کس جگہ پہ پڑھتے ہیں؟ مسجد. تو مسجد ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور مسجد جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. مدرسہ، مدرسہ اسے آپ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مدرسہ. تو مدرسہ، مدرسہ اسکول ہوتا ہے جی. دونوں عربی کے لفظ ہیں. تو اسم نام ہے کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا. اور جگہ شہر بھی شامل ہے اس میں. ٹھیک ہے. فیصل آباد بھی اس میں، لاہور بھی اس میں، پاکستان بھی اس میں، مکہ بھی اس میں، مدینہ بھی اس میں، یہ سارے اس میں. کلیئر ہو گیا؟ اسم اور کس کس کا نام ہے جی؟ اب ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی جو پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی. عربی گرامر میں اسم نام ہے کام کا. کام کا نام بھی عربی گرامر میں اسم کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ ایک نئی چیز ہے. دیکھیں ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے. ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے نا. مثلا میں کیا کر رہا ہوں؟ پڑھا رہا ہوں. تو میرا جو کام ہے اس کا نام کیا ہے؟ پڑھانا، ٹیچنگ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. تو آپ کا کام مجھ سے بھی مشکل کام ہے. آپ کا کام ہے پڑھنا. تو یہ پڑھنا، پڑھانا، یہ سنتے ہی ہمارا ذہن عام طور پہ چلا جاتا ہے فعل کی طرف. ٹھیک ہے. یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم کہلائیں گے کیونکہ یہ کام کے نام ہیں. فعل یہ اس وقت بنیں گے جب ان کاموں کے ساتھ کوئی زمانہ بھی شامل ہو جائے گا، پھر یہ فعل بنیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر کام کا جو نام ہے نا عربی گرامر کے اعتبار سے وہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. ٹھیک. آنا، جانا، بیٹھنا، کھڑے ہونا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یعنی جتنی آپ کو فعل کی ایگزامپلز یاد ہیں نا وہ سب کی سب آپ اسم میں، کام کے نام میں داخل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کام کا نام جو ہے نا اس کو عربی گرامر میں مصدر کہتے ہیں. یہ بس ایک ٹرمینالوجی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بہت استعمال ہوتی ہے. مصدر.
یعنی یہ کام کا نام جو ہے نا وہ مصدر کہلاتا ہے. مصدر انگریزی میں انفینیٹیو آپ کا جو ہوتا ہے نا, یا جیرنڈ جسے آپ بولتے ہیں, یہ اس کے ایکویلنٹ ہو جاتا ہے کام کا نام. اس کی ایگزامپل میں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا 2 لفظ رکھتا ہوں, اس میں سے ایک لفظ تو آپ ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں, وہ ہے جی انفاق. انفاق سنا ہوا ہے نا, کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ خرچ کرنا. تو دیکھیں خرچ کرنا یہ کام کا نام ہے اور دنیا کا مشکل ترین کام ہے خرچ کرنا. ایسے ہی ہے نا, خرچ کرنا, اپنے آپ پہ خرچ کرنا یہ بھی مشکل کام ہے, لیکن دوسرے پہ خرچ کرنا سب سے مشکل ہے, اس سے بھی مشکل کام. لیکن بہرحال انفاق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار انفقوا 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 مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یہ اللہ نے ضرور ذکر کیا ہے کہ ہمارے دیے میں سے خرچ کرو, ہمارے دیے میں سے. کیونکہ انسان جو ہے نا عام طور پہ جب کمانے لگتا ہے نا تو اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ میری محنت ہے, یہ میری قابلیت ہے, یہ میری صلاحیت ہے, یہ میرے صحیح وقت پہ کیے گئے فیصلے ہیں, اس لیے اس میں سے خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے, ہمارے دیے میں سے, ہمارے دیے میں سے. ٹھیک ہے, تو میں بات کر رہا تھا نا کہ اپنے اوپر خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے. اللہ کے رسول نے ایک شخص کو دیکھا, بال بکھرے ہوئے تھے, کپڑے میلے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کا فضل ہے تو نظر بھی تو آنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے تو نظر بھی آئے کہ اللہ کا فضل ہے. یہ کیسا اللہ کا فضل ہے؟ تو اپنے آپ پہ بھی خرچ کریں, پہلے اپنے آپ پہ خرچ کریں, ٹھیک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہمت پڑے گی آپ کی کہ آپ دوسروں پہ خرچ کریں گے. وہ ایک شخص تھا نا, وہ اپنے آپ پہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا. آخری وقت آیا اس کا, لوگوں نے کہا بھائی اب تو اللہ کے لیے کچھ دیتا جا. کہنے لگا جان دے تو رہا ہوں, اور کیا دوں؟ جان تو دینی ہے جی, لیکن جیب میں سے کچھ نکالنا اور دوسرے کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہے. بہرحال یہ انفاق ہوتا ہے جی. انفاق کے معنی ہے خرچ کرنا. تو اردو میں جتنے بھی لفظوں کے ساتھ نا آتا ہے نا, نا, ٹھیک ہے, مصدر, وہ مصدر کہلاتے ہیں, یعنی کام کے نام ہے اور وہ اسم میں داخل ہے. لیکن جی اس میں کتنی چیزیں آ گئیں؟ پہلی چیز آئی جی نام, جسے ہم نے نیم کا ہے. اب اسے آپ کہہ سکتے ہیں ناؤن, کیونکہ جب آپ ناؤن کو انگریزی میں ڈیفائن کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں ناؤن از نیم آف اے پرسن, اے تھنگ اور پلیس. کلیئر جی؟ تو اس میں ناؤن بھی ہے, اسم ہی ناؤن نہیں ہے. اوکے جی. اب اس میں اور کیا ہے؟ اس میں ایک تو آ گیا جی ناؤن, دوسری اہم چیز جو اس میں آ رہی ہے نا وہ ہے جی ضمائر, جسے آپ انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں. پروناؤن, پروناؤن کسے کہتے ہیں؟ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. ٹھیک. اب دیکھیں انگریزی میں آپ نے ناؤن کو الگ سے پڑھا ہے, پروناؤن کو الگ سے پڑھا ہے, لیکن عربی گرامر میں پروناؤن از اے پارٹ آف اسم. اسم میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جن میں ایک پروناؤن بھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پروناؤن سب کو پتا ہے نا, ضرورت تو نہیں بتانے کی. یعنی پروناؤن استعمال کیوں کرتے ہیں ہم؟ پروناؤن ہم استعمال کرتے ہیں ناؤن کی ریپیٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. زید از اے اسٹوڈنٹ, زید از اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ,
زید's father is a doctor. اب یہ زید ایک دفعہ بول دیا بس کافی ہے. اب جو بار بار میں نے زید کہنا ہے اس کے لیے میں انگریزی میں ہی کا لفظ استعمال کرتا ہوں, ہز کا لفظ استعمال کرتا ہوں, یا ہم کا لفظ استعمال کرتا ہوں. تو یہ پروناؤنز ہے. کلیئر ہو گیا؟ اوکے جی. تو پروناؤنز جو ہیں یہ بھی اسم میں داخل ہیں. اب میں اس وقت آپ کو عربی کے پروناؤنز تو نہیں پڑھا رہا, یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جب ہمیں ضرورت پڑے گی. اس وقت صرف ہم اسم کو لسٹ کر رہے ہیں کہ عربی گرامر میں اسم میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں. کلیئر ہو گیا؟ ایک دو ایگزامپلز میں آپ کو دے دیتا ہوں جو آپ جانتے بھی ہوں گے. مثلا ایک پروناؤن عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے نا وہ ہے انا. انا کا سب کو پتہ ہے نا. انا کیا ہوتی ہے؟ میں ہے نا, یہ میں ہی ہے جی. جس دن یہ میں چلی گئی اس دن انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں, انا عربی کا پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی لفظ پروناؤن ہے یا نہیں ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے سامنے عربی کا لفظ آئے گا اور اس لفظ کے میننگز جاننا آپ کے لیے ضروری ہوں گے. میننگز اگر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پروناؤن کے میننگز ہیں تو آپ اسے فوراً اسم ڈکلیئر کر دیں گے. تکے نہیں چلیں گے عربی میں. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ سے ٹیسٹ لوں گا بورڈ پہ ہی. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے کچھ اسم رکھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ جی یہ اسم ناؤن ہے یا پروناؤن ہے. تو آپ کیسے بتائیں گے؟ آپ اس وقت بتائیں گے جب آپ کو اس اسم کے میننگز آتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اگر میننگز نہیں آتے ہوں گے تو آپ تکا لگا دیں گے, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے, لیکن میننگز جانے بغیر کوئی رزلٹ نکالنا وہ مناسب نہیں ہوگا. اوکے جی. تو انا جو ہے یہ میں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایک پروناؤن آپ کو دے دوں میں, نحنو. یہ بھی ایک پروناؤن ہے, اس کے معنی ہے ہم, وی. ٹھیک ہے جی, وی, ہم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انا کا لفظ بھی استعمال کیا, انی انا اللہ. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نحنو کا لفظ بھی استعمال کیا ہے, ہم بھی. اس پہ اکثر اسٹوڈنٹس جو سوال کرتے ہیں کہ جی انا واحد ہے, نحنو جمع ہے, تو اللہ نے اپنے لیے جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے, بادشاہ جو ہوتے ہیں نا, کبھی بادشاہوں کو آپ نے بولتے سنا؟ جب بادشاہ کلام کرتے ہیں تو وہ کلام کرتے ہوئے اپنے لیے ہم کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا, ہم نے. تو جب دنیا کے بادشاہ اپنے لیے ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں تو جو حقیقی بادشاہ ہے وہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا. تو یہ تعظیم کے لیے, عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے لیے نحنو کا ورڈ جو ہے وہ یوز کرتا ہے. اوکے جی. تو پروناؤنز جو ہیں وہ بھی عربی زبان میں اسم میں داخل ہیں. تیسری بڑی چیز جو اس میں داخل ہے نا وہ ہے جی صفات. صفات جمع ہے صفت کی, اور صفت کو آپ انگریزی میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں. اب دیکھیں انگریزی میں آپ نے ناؤن الگ پڑھا تھا, پروناؤن الگ پڑھا تھا, ایڈجیکٹو الگ پڑھا تھا, ایسے ہی ہے. اب آپ عربی کا اسم پڑھ رہے ہیں تو اسم میں ناؤن بھی ہے, اسم میں پروناؤن بھی ہے, اسم میں ایڈجیکٹوز بھی ہیں. اور ایڈجیکٹو کسے کہتے ہیں جی؟ کوالٹی. ٹھیک ہے. ایڈجیکٹو از اے ورڈ وچ کوالیفائز اے ناؤن. ٹھیک, ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے. مثلا ہم اردو میں بہت سارے ایڈجیکٹوز یوز کرتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جی یہ بڑا صالح بچہ ہے. صالح کا کیا مطلب ہے؟ بچہ نہیں, نیک. ٹھیک ہے. صالح کا مطلب ہے نیک. صالح نام بھی ہوتا ہے, ٹھیک, اور صالح اصل میں ایڈجیکٹو ہے. ہاں کوئی اپنا نام رکھ لے تو ٹھیک ہے, نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے, اس پہ کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہو سکتا. تو صالح ایک ایڈجیکٹو ہے جس کے معنی ہے نیک. اسی طرح عربی زبان میں ایک ایڈجیکٹو ہے جی جمیل. جمیل کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت.
تو خوبصورت ایک ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، جس کو عربی میں جمیل کہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جمیل ہوتے ہیں، ہے نا، دیکھ لیجئے جمیل کو. بہرحال تو صالح نام ہم رکھ لیتے ہیں کہ یہ صالح ہے، اور دور دور تک صالح کا صلح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس طرح جمیل، تو جمیل کے معنی ہے خوبصورت، اور یہ ایڈجیکٹوز ہیں. اس وقت میں ایڈجیکٹوز نہیں بتا رہا آپ کو، تو ویکیبلری انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی تھوڑی کر کے سیکھیں گے. اوکے جی. تو مین 3 چیزیں جو ہے نا اس میں شامل ہیں، اور بھی اس میں بہت کچھ شامل ہے، اور اگر میں آپ کو اس وقت پڑھانا شروع کروں تو وہ آپ کے اوپر سے گزرے گا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے بچپن میں بھی اپنے تعلیمی دور میں کہیں نہ کہیں پڑھی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں اور بہت ساری چیزیں آئیں گی. اور آسان یہ بتا دوں کہ جب بھی میں آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ بولوں جس کے ساتھ اسم لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اسم لگا ہوا ہو، مثلا میں آپ کو کہوں گا عربی میں کہ یہ حاضہ ہے جی، ایک لفظ ہے، اور عربی میں یہ اسم اشارہ ہے. عربی میں یہ اسم اشارہ ہے. تو اشارے کے ساتھ اسم لگا ہوا ہے. جہاں بھی آپ کو اسم لکھا ہوا نظر آ جائے نا کہیں، تو وہ پکا اسم ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ 3 چیزیں آپ نے خود جج کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور کچھ چیزیں جو ہیں آپ نے زبان والوں پہ چھوڑ دینی ہے کہ وہ جس کے ساتھ اسم لگا دیں تو آپ نے اس کو ماننا ہے کہ وہ اسم ہے، چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے. اوکے جی، کلیئر؟ تو کلمہ کی کتنی اقسام ہیں جی؟ 3. کون کون سی؟ ماشاءاللہ. قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ کلمہ کی کون سی قسم ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ ہاں، تینوں نہیں ہو سکتا. ایک کلمہ یا اسم ہوگا، یا اسم نہیں ہوگا تو فعل ہوگا، فعل نہیں ہوگا تو حرف ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان 3 کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. تو اسم کو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے. اسم کے لفظی معنی ہمارے سامنے آئے کہ اس کے لفظی معنی ہے نام. کس کا نام؟ شخص کا. سب کے نام اسم ہے. چیز کا، جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں نا جسے آپ چیز کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم ہے. جگہ، جو بھی جگہ ہے، جو بھی جگہ، صحیح، چاہے وہ گھر ہے، چاہے مکان ہے، چاہے مسجد ہے، چاہے شہر ہے، جو بھی جگہ ہے وہ اسم ہے. ہر کام کا نام اسم ہے. ہر کام کا نام اسم ہے، یعنی ہر مصدر اسم ہے. اسم میں یعنی ناؤنز شامل ہیں. نمبر 2، اس میں پروناؤنز شامل ہیں، یعنی وہ لفظ جو پروناؤنز کے معنی دے. ٹھیک ہے. اور پروناؤن وہ لفظ ہوتے ہیں جو آپ ناؤن کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. اور تیسری چیز جو اس میں داخل ہے، شامل ہے، وہ ہے ایڈجیکٹوز، یعنی وہ لفظ جس سے آپ کو کسی چیز کی، کسی شخص کی اچھائی یا برائی کا پتہ چلتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ کلرز بھی ایڈجیکٹوز میں داخل ہیں، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمارا تصور بڑا محدود ہے، لیکن آپ جو انشاءاللہ آگے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ سارے کلرز جتنے بھی ہیں یہ بھی ایڈجیکٹوز میں ہی داخل ہیں. تو میں آپ سے اب پوچھوں جی کہ اس میں لکھوں گا میں آپ کے سامنے، صرف میں نے پوچھنا ہے کہ یہ ناؤن ہے، پروناؤن ہے، یا ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس میں سے پہچان کر کے بتانی ہے، کیونکہ اگلے لیکچرز جو ہے نا وہ اس لیکچر پہ ڈیپینڈ کریں گے، کیونکہ آگے کچھ رولز آپ ایسے پڑھیں گے، آپ کو کچھ قیود، شرائط جو ہیں وہ فالو کرنی پڑیں گی کہ اس چیز کے لیے اسم کا ایڈجیکٹو ہونا ضروری ہے. تو جب تک آپ کو ایڈجیکٹو نہیں پتا ہوگا تو پھر آپ وہ شرط لاگو نہیں کر سکیں گے. اوکے جی. تو تیار ہیں جی؟ ماشاءاللہ. چلیں جی، کون بتائیں گے؟ ابراہیم کہاں ہیں؟ کل تھے. ابراہیم آئے آج؟ جی ابراہیم، ٹھیک ہے، آپ کا نام یاد ہو گیا مجھے. جی ابراہیم، مجھے آپ یہ بتائیے کہ کتاب عربی کا لفظ ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے، اسم کی کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ یہ ناؤن میں، پروناؤن میں، یا ایڈجیکٹو میں؟ جی ابراہیم،
नाउन में, ठीक है ना। नाउन में ये चीज का नाम है। 100% क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए आपका, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक, माशाल्लाह जी। जी आप बताएंगे नाम क्या है आपका? हम्माद जी। हम्माद, आप मुझे ये बताइए कि तवील, हम उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि तवील सफ़र तय करके मैं आया हूँ, ठीक है। ये इसम है, मुझे बताइए इसम में ये नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है, माशाल्लाह। ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ रहा है। ये सिफत है तवील, इसके माना है लंबा। ओके जी। जी आप तैयार हैं? जी आपका नाम? शाहरोज जी। शाहरोज आप मुझे बताइए, अरबी का एक लफ्ज़ है अंता, ठीक है, अरबी का लफ्ज़ है। आप में से शायद कई लोगों के लिए नया हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए जाना पहचाना लफ्ज़ होगा। तो इसी तरह हम अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करेंगे। कुछ लफ्ज़ हमारे लिए पुराने होंगे जो हम उर्दू में भी बोलते आए हैं, पढ़ते आए हैं। कुछ लफ्ज़ हमारे लिए नए होंगे जो कि पर्टिकुलर अरबी के लफ्ज़ होंगे। जी हाँ जी माशाल्लाह। इन्होंने कहा जी मुझे इसके माना बता दें, फिर मैं बता देता हूँ आपको कि ये इसम की किस कैटेगरी में आ रहा है। अंता के माना है यू, ये ज़मायर में आ जाएगा जी, ठीक है। शाहरोज इनका नाम है, लेकिन मैं इनके लिए यू का वर्ड यूज कर रहा हूं, यू, ठीक है। तो ये यू जो है ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो है वो इसम में दाखिल है। क्लियर हो गया जी? जी बस इससे ज़्यादा मैं नाम नहीं याद कर सकूंगा तो, लेकिन सवाल का सिलसिला जो है वो जारी है। जी जनाब तैयार हैं आप? आपके लिए लफ्ज़ है, आपके लिए लफ्ज़ है ज़र्ब। ज़र्ब अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं कि ऐसी ज़र्ब लगाई, ठीक है जी। शाबाश। जी शाबाश। परेशानी क्या है? परेशानी, परेशानी बताएं। नहीं नहीं, देखें मैंने आपको हल तो दे दिया है, हल दे दिया है। क्या हल दिया है? कि मीनिंग्स आते हैं आपको, इसके मीनिंग्स आते हैं सर। ज़र्ब के माना आते हैं, माना आते हैं। अगर माना नहीं आते तो पूछ लें, माना नहीं आते पूछें जी कि मीनिंग्स क्या है इसके, मीनिंग्स बताएं। मैं मीनिंग्स बताऊंगा, फौरन इस बोर्ड पे घूमेंगे, ठीक है। अगर मीनिंग्स नहीं जानेंगे ना तो आप जितना मर्जी अपना जहन खपा लें, आप एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। ज़र्ब के माना है मारना। बताएं ये मारना जो है ये नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? नाउन है। और नाउन में किसका नाम है? काम का नाम है, माशाल्लाह। ठीक है जी, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा बस। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह इसम का तारुफ हमें हो गया। इंशाअल्लाह ताला जब भी हमारे सामने अरबी का कोई लफ्ज़ आएगा तो हम उसको ग्रामेटिकली जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसम है, फ़ेल है या हर्फ है। अगर इसम है तो इसमें वो नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक है। और इनमें भी ज़्यादा जो आपके सामने आएंगे ना वो नाउन्स और एडजेक्टिव्स आएंगे, ज़हन में रखिएगा। प्रोनाउंस तो चंद ही होते हैं, वो इंशाल्लाह जब हम याद कर लेंगे तो वो वैसे हमें रट जाएंगे। हमने इसम को इंशाल्लाह ताला ना सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, जुमले में इस्तेमाल करना है। लेकिन जुमले में इस्तेमाल करने के लिए हमें इसम के बारे में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, सही। मसलन हमें इसम के बारे में ये भी जानना पड़ेगा कि ये इसम अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर इस्तेमाल होता है या मुअन्नस, मुज़क्कर है या मुअन्नस, ठीक है। ये इसम अरबी में मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं है तो इसको हमने इस्तेमाल मुज़क्कर करना है या मुअन्नस करना है, यानी उसका जेंडर हमें जानना ज़रूरी है। ओके जी, वरना फिर आप पंजाब से निकल के सीधे KPK पहुँच जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? अगर आपका मुज़क्कर मुअन्नस ठीक नहीं होगा, बात समझ रही है ना? यानी वो गलतियाँ क्यों होती हैं? वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस ठीक नहीं होता।
تو یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہوگا. ہم جنس کو، جینڈر کو انشاءاللہ تعالی تفصیل سے پڑھیں گے. دوسرے اسم کے بارے میں جو چیز ہمیں جاننی ضروری ہے وہ ہے اسم کا عدد، یعنی کوئی اسم واحد ہے یا جمع ہے. ٹھیک ہے، اردو میں، انگریزی میں ہم واحد جمع پڑھتے آئے ہیں. ہمیں پتا تھا جی یہ پین ہے یا مارکر ہے، اور اس کا پلورل جو ہے وہ مارکرز. ٹھیک ہے، پینز. ٹھیک، اور پھر وہ مچھرز میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. یعنی پکا فارمولہ ہم نے جب بنا لیا تو یہ سارا سیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. عربی زبان میں ہمیں اسم کے بارے میں اس کا نکرہ یا معرفہ ہونا بھی جاننا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، کہ یہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے. یعنی ہمیں اسم کی وسعت کے بارے میں بھی پڑھنا پڑے گا. اور چوتھی چیز جو ہم اسم کی پڑھیں گے نا وہ سب سے اہم ہوگی، اور آپ کہیں گے وہ ہمیں آتی ہے، اور وہی نہیں آتی آپ کو. ٹھیک ہے، اور وہ چیز ہوگی جی اعراب. اسم کا اعراب. آپ میں سے ہر ایک کو اعراب آتا ہے. ٹھیک، اور آپ نے نمبر بھی لیے ہیں اعراب میں، تو ساروں کے نمبر کٹواؤں گا میں انشاءاللہ تعالی، بے فکر ہیں. کیونکہ جسے آپ اعراب کہتے ہیں وہ عربی میں اعراب نہیں ہے. تو ہم نے اسم کی یہ چار چیزیں سمجھنی ہیں. یہ چار اگر آپ کو آ گئیں تو آپ اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے قابل ہوں گے 100% کریکٹ. ٹھیک ہے جی. تو جنس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے بعد شروع کریں گے، اور آپ اس کلاس سے جب اٹھیں گے تو آپ کہیں گے جی ہاں جی دیں عربی کا لفظ. میں بتاتا ہوں کہ یہ عربی میں مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر مذکر مؤنث نہیں ہے تو عرب والے سے مذکر بولیں گے یا مؤنث بولیں گے بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اس کانفیڈنس کے ساتھ آپ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. کلیئر جی. تو نماز پڑھیں، چائے پئیں، فریش ہوں. کوئی کویسچن کسی کے ذہن میں؟ جی. جو الفاظ ہیں یہ فعل اور حرف اور اسم، یہ بھی اسم ہی ہے، اسم ہی ہے. ہاں جی جو فعل ہے جی 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 یہ لفظ جو ہے یہ تو یہ پھر کسی نام ہے نا. چیز کے نام میں آئیں گے، کلمہ کے نام. ہاں بالکل، کلمہ کے ایک نام ہے کلمہ کے بس. نام ماشاء ناؤن میں آ اللہ، جائے. بس ماشاء اللہ. جی بہت ٹیکنیکل سوال تھا یہ، آپ نے نہیں ایسے کرنے سوال. جی آسان آسان سوال کیا کریں. شاباش. اوکے جی. دیکھیں سوال اگر نہیں پیدا ہو رہے نا تو مجھے پریشانی ہوتی ہے. حالانکہ مجھے خوش ہونا چاہیے سوال پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ سوال پیدا نہ ہونے کی ایک وجہ تو ہوتی ہے ماشاءاللہ سب سمجھ میں آ گیا، لیکن مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ شاید کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. تو یہ وجہ تو نہیں ہے. اوکے جی چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. موعظہ، موعظہ عربی زبان میں نصیحت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی وسیع زبان ہے، فصیح زبان ہے، بلیغ زبان ہے. ایک معنی کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. موعظہ اصل میں کہتے ہیں واعظ کرنے کی چیز کو. واعظ جسے دل نرم ہو. تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے موعظہ قرار دیا ہے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں. اس کے لیے آسان لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، نصیحت. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ جی اگر میں آپ سے پوچھوں جی نصیحت لفظ سنا ہے نا اردو میں نصیحت، تو نصیحت کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟
کسی کوئی بھلائی کی بات بتانا، ٹھیک ہے، بچپن سے نصیحتیں سنتے آ رہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی، نصیحت اسے آپ جس طرح چاہے ڈیفائن کر لیں، نصیحت کے ساتھ دو چیزیں لازماً جڑی ہوتی ہیں، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک یہ کہ نصیحت عام طور پر کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا تو نصیحت شروع ہو گئی تھی نا کہ پڑھ لو، اگلی کلاس میں گئے تو بھی وہی نصیحت پڑھ لو، اگلی کلاس میں گئے پھر پڑھ لو، یعنی جب تک پڑھتے رہے یہی نصیحت سننے کو ملتی رہی کہ پڑھ لو۔ تو کوئی نئی بات تھی، پتہ تھا آپ کو۔ اور نصیحت کے ساتھ جو دوسری چیز جڑی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو بار بار کیا جاتا ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ قرآن مجید کی اس اعتبار سے، یعنی نصیحت کے ساتھ جو دو چیزیں میں نے جوڑی ہیں، ایک کہ نئی بات نہ ہونا، عام طور پہ سب کو پتا ہوتا ہے نارملی، اور دوسرے بار بار کرنا، اس اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت پتہ ہے کون سی ہے؟ موت ہے۔ موت قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت ہے۔ قرآن مجید کا کوئی صفحہ کھول کے دیکھ لیں آپ، کوئی صفحہ، آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی موت کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ مجھے بتائیے، میں نے آپ نے مرنا ہے، ہمیں نہیں پتا؟ پتا ہے نا؟ دنیا کا کوئی ایسا شخص ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ اس نے مرنا ہے کوئی ایسا شخص؟ آپ کو اس دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے بے شمار مل جائیں گے، رسولوں کا، نبیوں کا، کتابوں کا انکار کرنے والے بے شمار مل جائیں گے، لیکن ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکاری ہو۔ سب کو پتا ہے انہوں نے مرنا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ اور دوسری بات میں نے کہ بار بار ہر صفحے پہ چیک کر لیتے ہیں، مصحف کھولیں، مصحف کھولیں گے آپ کو پہلے دو صفحے چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں، 5 لائنوں کے، ایسے ہی ہے نا؟ ایک طرف سورۃ الفاتحہ اور ایک طرف سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات، ان میں چیک کر لیتے ہیں۔ جی سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ کیا مطلب؟ بدلے کے دن کا مالک۔ کہ بدلے کا دن کب ہے؟ دنیا میں، مرنے کے بعد موت یاد دلاتی اللہ نے۔ آج دوسرے صفحے پہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ متقین کی جہاں صفات ذکر کی اللہ تعالیٰ نے، ان میں ان کی ایک صفت جو آخر میں ذکر کی وہ یہ ہے کہ آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے، آخرت پر تو انہیں پورا یقین ہے۔ آخرت مرنے کے بعد ہی ہے۔ تو میں نے آپ کو جب دو چھوٹے ٹیکسٹ والے صفحات پہ موت کا تذکرہ دکھا دیا، تو جو 16 لائنوں والے ہوں گے ان میں نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ ہمت کر کے نکال بھی لیں نا کہ جی اس پورے صفحے میں کہیں بھی موت کا تذکرہ نہیں ہے، تو آپ کو یہ جملہ تو ضرور مل جائے گا کہ اللہ خبیر بصیر، اللہ سمیع علیم، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو انفارم کر رہا ہے، انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے جو استاد محترم بتایا کرتے ہیں کہ ان کے ٹیچر کلاس میں حاضری لگاتے ہوئے وہ بیک بینچرز کو جب شرارتیں کرتے ہوئے دیکھتے تھے نا، تو اینک کے اوپر سے این اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے میں دیکھ رہا ہوں۔
کیا مطلب؟ استاد انفارمیشن دے رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھنا آتا ہے؟ نہیں. کیا مطلب تھا اس کا؟ وہ کہتا تھا میں ویلا والا ہوں، ذرا حاضری لالا، میں حاضری سے فارغ ہو جاؤں پھر میں تمہیں پوچھوں گا. تو اللہ تعالیٰ بار بار بتاتا ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے. یہ انفارمیشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، پھر ہم تمہیں بتائیں گے. تو قرآن کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے، ذہن میں رکھیے گا. کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں موت کا تذکرہ آپ کو نہ ملے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ سیدھی سی بات ہے نہ مجھے پسند ہے نہ آپ کو پسند ہے. میں آپ کے ساتھ اس موضوع کو ذرا اور آگے لے کے چلوں نا تو آپ کہیں گے سر کوئی اچھی اچھی باتیں کریں. ٹھیک ہے نا، ابھی تو زندگی پڑی ہے ہماری، ہم نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے ابھی، اب کیا مرنے مارنے والی باتیں کر رہے ہیں. بی پازیٹیو. ٹھیک ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا پازیٹیو کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ جو ایمان بالآخرت ہے نا، یہ انسان کے عمل کے لیے بہت ہی پاورفل ہے. ایمان باللہ بیسک ایمان بہت ضروری، ایمان برسالت بہت ضروری، ایمان بالآخرہ ڈیفینیٹلی. لیکن عمل کے اعتبار سے ان تینوں ایمانوں میں سے جو ایمان بالآخرہ ہے نا وہ بڑا پاورفل ہے. ایمان باللہ بعض اوقات انسان کو اس طرف لے جاتا ہے. کس طرف؟ کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، دل تو نے آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ غفور رحیم ہے، کوئی شک نہیں ہے غفور رحیم ہے. ٹھیک ہے، اسیاں نافرمانیوں سے ہم نے نہیں بچنا. ٹھیک ہے، لیکن تو غفور الرحیم ہے تو جہنم میں ڈال کے کیا کرے گا. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات انسان اس طرف چلا جاتا ہے، اور ایمان برسالت میں بھی انسان بعض اوقات اس طرف نکل جاتا ہے کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی کچھ ہیں تیرے محبوب کی امت میں، جو مرضی کر لیں، جو حرام زدگیاں کر لیں، جو حرام کھا لیں پی لیں، جو مرضی کر لیں، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جنت میں جائیں گے. لیکن انسان کو جو سیدھا رکھتا ہے نا ایمان، وہ ایمان بالآخرہ ہے. آخرت پر ایمان آپ کا جتنا مضبوط ہوگا آپ کا عمل اتنا سیدھا ہوگا. ذہن میں رکھیے گا. اور آخرت ہے کیا؟ اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی. جب اس کا احساس ختم کر دیا جائے نا، جب آپ کو کہہ دیا جائے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں، تو پھر دیکھیں آپ جو مرضی چاہے کرتے پھر کوئی پریشانی ہوگی جی؟ جس طرح چاہے زندگی گزارنے کو پوچھنے والا ہے ہی نہیں. جب آپ کے ذہن میں یہ چیز پختہ ہو جاتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا کمزور ہے، تو پھر آپ دیکھیں اس دنیا کی زندگی میں کیسے. آخرت جو ہے یہ ایمان، یہ آپ کو ایسے سیدھا رکھے گا، آپ کو ہر لمحے یہ خیال ہوگا کہ یہ پوچھنے والا ہے کوئی، میں نے کسی کو جواب دینا ہے. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکاری نہیں ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت ہے. ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ بزرگوں کوئی نصیحت کر دیں مجھے. اکثر ہم بھی کسی اپنے بزرگ سے ملتے ہیں، بڑے سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں جی کوئی نصیحت فرما دے. تو بزرگ نے پوچھا بیٹا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ نہیں جی فوت ہو چکے ہیں. آپ یہ سمجھیں گے کہ اچھا والدین زندہ ہے تو ان کی خدمت کرو، اس سے اور زیادہ نصیحت کیا ہوگی. میں کہا نہیں جی فوت ہو چکے ہیں، دونوں فوت ہو. تو ایک دم سے جوش میں آیا، بولے پھر اور کیا نصیحت کروں؟ کیا مطلب؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو قبر میں اتارا ہے.
تمہارے والدین نہیں رہے تو کیا تم ہمیشہ زندگی میں رہو گے؟ اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جنازہ جا رہا تھا، غالباً کہتے ہیں فیصل آباد کی بات ہی تھی، تو جنازے کے پیچھے ایک بزرگ بھی آہستہ آہستہ چل رہے تھے، تو ایک نوجوان نے پوچھا، جس طرح ہم میں عادت ہوتی ہے، پوچھ لیتے ہیں جی کدھر جنازہ ہے؟ تو نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی کدھر جنازہ ہے؟ بابا جی کیونکہ فیصل آباد کے تھے، کہنے لگے پتر تیرا۔ بابا جی سیدھی جی گل پوچھی سی تھوڑے کو، تو پٹھا ہی جواب دیتا۔ کہتے اچھا بابا جی بولے اچھا پتر برا لگا ہے تو میرا جنازہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا جنازہ کسی کا بھی ہو، جنازہ تو ایک یاد دہانی ہے کہ آج یہ شخص چارپائی پہ ہے، کل تمہاری باری ہے۔ تو موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید سب سے بڑی نصیحت۔ اور یقین مانے میرا اور آپ سب کا حال یہی ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں، موت کا تذکرہ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن جتنا ہم موت کو یاد رکھیں گے نا اتنا ہمارا عمل سیدھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بڑی خوبصورت آیات ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، مزید جو آگے فرمایا کہ شفاء لما فی الصدور ھدی و رحمۃ للمؤمنین، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسم عربی زبان میں کیا ہوتا ہے جی؟ اسم عربی زبان میں ناؤن بھی ہوتا ہے، پروناؤن بھی ہوتا ہے، ایڈجیکٹو بھی ہوتا ہے، سمپل، ٹھیک ہے، کوئی لمبی چوڑی ڈیفینیشن نہیں۔ وہ ناؤن ہے، پروناؤن ہے یا ایڈجیکٹو ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو پتا چلے گا آپ کو اگر اس لفظ کے میننگز آتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو میننگز جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو میں آپ کو باقاعدہ اسم کی کوئی ظاہری علامات بھی بتا دوں گا، یعنی علامت دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے۔ آپ کو چاہے معنی آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، لیکن آپ کو کچھ علامتیں بتا دی جائیں گی کہ ان علامات کی بنیاد پر آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ اسم ہے۔ لیکن ابھی آپ نے فوکس کرنا ہے، چاہے آپ علامت سے پہچان ہی لیں، آپ کو اس لفظ کے معنی جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اوکے جی، اسم کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے، تو ہمیں اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 باتیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اسم کا جینڈر، نمبر 2 اسم کا نمبر، عدد، نمبر 3 اسم کی وسعت یعنی کیپیسٹی، اور نمبر 4 اسم کا اعراب۔ اور یہ اعراب بالکل نئی چیز ہوگی آپ کے لیے، وہ انشاءاللہ جب میں پڑھاؤں گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ تو سب سے پہلا پہلو جو ہے اسم کا جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ ہے جی اسم کا جنس کے اعتبار سے مذکر یا مؤنث ہونا۔ ہر زبان میں جنس کے اعتبار سے 2 طرح کا اسم ہی ہوتا ہے جی، یا وہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، اور یہ تینوں لفظ عربی کے ہیں۔ جنس کا لفظ بھی عربی کا ہے، مذکر لفظ بھی عربی کا ہے، مؤنث لفظ بھی عربی کا ہے، جو آپ اردو میں بولتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں۔ عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا نا، اب میری بات بڑے غور سے سنیے گا، عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا وہ جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ایک بات، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، وہ نہ تو مذکر ہوگا نہ مؤنث ہوگا، آپ اسے استعمال ایز اے مذکر کریں گے یا مؤنث کریں گے، یہ 2 مختلف باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ پھر میں بولتا ہوں، جو بھی اسم آپ کے سامنے آئے گا نا، یا تو وہ ہوگا ہی مذکر یا ہوگا ہی مؤنث۔ مثلا لڑکا مذکر ہے کہ مؤنث؟ لڑکی مؤنث ہے کہ مذکر؟ پتہ ہے نا؟ تو یہ ہیں ہی مذکر مؤنث۔ کتاب مذکر ہے کہ مؤنث؟ کتاب مذکر ہے کہ مؤنث؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں نا۔ اگر آپ کہتے ہیں مؤنث تو میں کہوں گا مذکر دکھائیں مجھے اس کا،
اگر آپ کہیں گے کسی کو مذکر تو میں کہوں گا اس کی مؤنث دکھائیں مجھے. فالو کر رہے ہیں؟ لیکن کتاب کو ہم اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری کتاب, میرا کتاب نہیں کہتے, ایسے ہی ہے نا؟ فالو کر گئے؟ تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ عربی زبان میں ہم جو بھی اسم پڑھیں گے نا وہ جنس کے اعتبار سے یا تو ہوگا ہی مذکر مؤنث یا پھر اس کا استعمال مذکر یا مؤنث کے طور پر ہوگا. اوکے جی, کلیئر ہوگی بات؟ تو اب ہم بس یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ہم پکچر ڈرا کر لیتے ہیں جی, مؤنث کی ایک پکچر بنا لیتے ہیں, ہم ایک فریم بناتے ہیں مؤنث کا. اس فریم میں جو کچھ ہوگا نا ہم اپنے اسم کو نا اس فریم میں دیے گی کیٹیگریز کے ساتھ میچ کریں گے. اگر وہ اسم میچ ہو گیا کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری کے ساتھ تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ مؤنث ہے. اگر وہ فٹ نہ ہوا اس میں تو ہم کہہ دیں گے مذکر ہے. سمپل سا فارمولہ ہے جی, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک فریم بنا رہا ہوں میں آپ کے سامنے, مؤنث کا فریم, ایک مؤنث کا فریم بناؤں گا میں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے؟ اس فریم میں میں مؤنث کی ساری اقسام لکھ دوں گا اور پھر آپ کو اسم دوں گا کہ بتائیں جی عربی میں یہ مذکر ہے یا مؤنث. آپ نے اس اسم کو اس فریم میں رکھنا ہے. اگر فریم میں فٹ بیٹھ رہا ہے وہ کہیں تو آپ کہہ دیں گے جی مؤنث ہے, اور اگر نہیں فریم میں بیٹھ رہا تو آپ کہیں گے کہ وہ مذکر ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو مؤنث کا ہم فریم اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں, مؤنث کا فریم ہم اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں. مؤنث جو ہے عربی زبان میں, عربی گرامر میں دو طرح کا ہوگا. یا تو مؤنث ہوگا حقیقی, جو ہو گئی مؤنث, یہ وہ بات کر رہا ہوں جو لڑکی, لڑکی, بیٹی, گائے, صحیح ہے, یہ سارے ہیں ہی مؤنث. یہ حقیقی یعنی لیونگ آبجیکٹس جتنے بھی ہیں لیونگ میں آ جائیں گے, ٹھیک. اگر حقیقی نہیں ہوگا تو مؤنث غیر حقیقی ہوگا, یعنی اس کا استعمال جو ہے وہ مؤنث کے طور پر ہو رہا ہوگا. عرب اس اسم کو مؤنث کے طور پر استعمال کرے گا. اوکے جی. تو اسم میں جنس کے اعتبار سے دو طرح کی تقسیم ہم نے دیکھی, مذکر مؤنث. پھر مؤنث میں فردر تقسیم دیکھی حقیقی اور غیر حقیقی. اس غیر حقیقی کو لفظی بھی کہا جاتا ہے, یعنی لفظی مؤنث, لفظی طور پہ وہ مؤنث ہوگا, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ اور دیکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ جو اردو میں آپ کے مؤنث اسم بولے جاتے ہیں, غیر حقیقی کی بات کر رہا ہوں, وہ عربی میں ویسے ہوں گے. نہیں, عربی کے اپنے ہوں گے, اردو کے اپنے, پشتو کے اپنے, ٹھیک ہے. وہ اس لیے پرابلم ہوتی ہے انہیں بیچاروں کو. اب سمجھ رہے ہوں گے آپ کچھ نہ کچھ. اب جو غیر حقیقی مؤنث ہے نا اس میں دو قسمیں آ جائیں گی. ایک ہوگی جی علامتی, ہم مؤنث کی کوئی علامت فکس کر لیں گے. غیر حقیقی میں ہم ایک علامت فکس کر لیں گے کہ یہ علامت جو ہے نا جس اسم میں ہمیں نظر آئے گی نا ہم کہہ دیں گے مؤنث غیر حقیقی ہے. کلیئر ہو گیا؟ صحیح. مؤنث کی جو دو موٹی علامتیں ہیں نا, دو علامتیں ہیں مؤنث کی, کل دو علامتیں ہیں جی, اور ان دو میں سے جو ایک علامت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے نا, سب سے زیادہ 99.99% جو مؤنث کی علامت ہوگی آپ کو غیر حقیقی میں ملے گی, وہ آپ کی جانی پہچانی گولتا. آپ نے جس اسم کے آخر میں بھی گولتا دیکھ لی نا, ٹھیک ہے نا, آپ نے اسے غیر حقیقی مؤنث ڈکلیئر کر دینا ہے. الا یہ کہ کوئی وہ حقیقی مذکر نہ ہو. صحیح ہے نا. کوئی ایسے حقیقی بھی آئیں گے مذکر جن کے آخر میں گولتا نظر آ رہی ہوگی آپ کو. طلحہ ہے یہاں پہ کوئی, حذیفہ ہے, حمزہ ہے, حذیفہ, حمزہ کے آخر میں گولتا ہے کہ آپ حمزہ کو مؤنث بنا رہے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ علامت آپ کو ہو سکتا ہے کسی مذکر میں مل جائے. یہ علامت ہے غیر حقیقی مؤنث کی, ٹھیک ہے, اور تو ماشاءاللہ حقیقی مذکر ہے. صحیح ہے. تو دوسری علامت جو ہے بڑی ہی مائنر ہے,
وہ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر رکھے، زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، آپ کے اندر جب شوق پیدا ہوگا اور عربی سیکھنے کا، تو پھر دوسری علامت میں آپ کو پڑھاؤں گا اس لسان القرآن کورس کے سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو صحیح ہے، ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں، غیر حقیقی لفظی مؤنث کی دوسری قسم جو ہوگی وہ کہلائے گی جی سماعی مؤنث. سماعی مؤنث سے مراد ہے سن کے پتہ چلے گا آپ کو کہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ سن کے سننی ہے نا، سن کے ہی ہے نا، اسی طرح آپ کو سن کے پتہ چلے گا کہ عرب اسے مؤنث بولتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، ہمارے بزرگوں کو، کہ انہوں نے محنتیں کر کے ہمارے لیے سماعی مؤنث کے کچھ گروپس نکال لیے. ان کی محنتیں یقین کریں آج ہمارے کام آ رہی ہیں. سب کچھ کر دیا ہے انہوں نے، ہم صرف ان کا کیا ہوا جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. محنتیں انہوں نے کر دی ہیں یقین کریں. تو سماعی میں پہلی کیٹیگری جو سامنے آئے گی نا ہمارے، وہ کچھ نام ہوں گے جی، کچھ نام ایسے ہوں گے جو آپ کو سن کے پتہ چلے گا کہ عرب انہیں مؤنث بولتا ہے. مثلا ہوا، ہوا اور ہوا کے نام عرب مؤنث بولتا ہے. ہمارے ہاں جو ہوا ہے وہ چلتی ہے کہ چلتا ہے؟ چلتی ہے نا، تو ہوا مؤنث ہے؟ مؤنث تو نہیں ہے نا. اگر مؤنث ہے تو اس کا مذکر کون ہے؟ آپ کہیں گے طوفان، نہیں، ٹھیک ہے. ہوا نہ مذکر ہے نہ مؤنث، لیکن ہم اسے اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو عربی ہوا اور اس کے بہت سارے نام، ٹھیک ہے، کیونکہ اب تو چونکہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں پڑھنے سے، تو بڑے ہواؤں کے نام ہوتے تھے. صبح جو چلتی تھی اس کا الگ نام ہوتا ہے، شام والے چلنے والی ہوا کا الگ نام ہوتا ہے، جو ادھر سے چلتی ہے مشرق کی طرف سے وہ اور نام والی ہوتی ہے. یہ ایک دلچسپ بحال چیزیں جنہیں پڑھنے کا ذوق ہوتا ہے وہی چیزیں کرتے ہیں. لیکن آپ سمپل ہوا، آپ کے سامنے کوئی لفظ آتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہوا کا ایک نام ہے، تو آپ اسے فوراً بتا دیں گے جی مؤنث ہے. اوکے جی. شراب، شراب اور اس کے جتنے بھی نام ہیں ان کو عرب مؤنث بولتا ہے. اب میں آپ کو شراب کے نام نہیں بتاؤں گا یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ سمپل ایک پکچر میں سامنے رکھ رہا ہوں کہ کون کون سے اسم جو ہیں عرب مؤنث بولتا ہے. پھر آگ اور اس کے جتنے نام ہیں نا، آگ اٹ سیلف اور اس کے جتنے بھی نام ہیں وہ بھی عرب مؤنث بولتا ہے. ہمارے ہاں آگ جلتی ہے، جلاتی بھی ہے، تو گویا آپ اسے مؤنث یوز کرتے ہیں آگ کو، تو عربی مؤنث ہی یوز کرتا ہے. ٹھیک، تو آپ کو یہ نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو ایک ترتیب یاد رکھنی ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، شراب کا دور دورہ ہو، تو انجام جہنم ہے. ٹھیک ہے، تو بس اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری پکچر جو ہے وہ یاد رہ جائے گی. تو کچھ نام ہیں جی، ہوا، شراب، آگ کے نام، اور شہروں اور ملکوں کے نام بھی عرب مؤنث بولتا ہے جی. شہروں اور ملکوں اور قبیلوں کے نام، ٹھیک ہے. ہم شہروں اور ملکوں کے نام مذکر بولتے ہیں. ہمارا فیصل آباد، ٹھیک ہے، ہمارا پاکستان عرب مؤنث بولتا ہے. کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا آپ کو؟ نہیں نا، زبان ہے بھائی جس کی، ٹھیک ہے. اعتراض زبان والے پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے، ٹھیک ہے. زبان دان جو ہے نا وہ بادشاہ ہوتا ہے. استاد نے پوچھا نا بچوں سے کہ شیر جو ہے یہ انڈے دیتا ہے کہ بچے؟ اسٹوڈنٹ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جنگل کا بادشاہ جو مرضی دے. بادشاہ کوئی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو زبان بولنے والا زبان کا مالک ہوتا ہے. وہ کسی کو مذکر بولے، کسی کو مؤنث بولے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. آپ کو اگر وہ زبان سیکھنی ہے تو اس کی بتائی ہوئی چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی. اوکے جی. اور یہ اپنی مرضی آپ اپنی زبان میں چلا سکتے ہیں، ٹھیک.
تو کچھ نام ہیں جی، ہوا، شراب، آگ، شہروں اور ملکوں کے نام. پھر عرب جو ہے نا وہ پارٹس آف باڈی، وہ پارٹس آف باڈی جو پیئر کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، جوڑے کی شکل میں ہے. 2 ہاتھ ہیں میرے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہونٹ ہیں، 2 پاؤں ہیں، ٹھیک ہے. بس اس سے زیادہ اندر نہیں جانا. کہیں دل، گردے، جگر، پھیپھڑے، بس جو ظاہری اعضاء ہیں، ٹھیک ہے، اوپر اوپر رہنا. تو اس میں جو پیر کی صورت میں ہے نا، انہیں عرب مؤنث بولتا ہے. ہم بھی دیکھیں، ہم آنکھ کو کیا بولتے ہیں؟ آنکھ مؤنث بولتے ہیں نا. آنکھ مؤنث، میری بھی مؤنث ہوتی ہے اور مؤنث کی بھی مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ناک مؤنث، ٹھیک ہے، وہ میری بھی بہتی ہے اور میری بیوی کی بھی بہتی ہے. پنجابی میں ناک، ہاں پنجابی میں ناک مذکر ہے، صحیح ہے نا. تو ہر زبان کا اپنا مذکر مؤنث ہے جی، سیدھی سی بات ہے. تو آپ نے اگر زبان صحیح طریقے سے بولنی ہے، سیکھنی ہے، تو پھر آپ کو زبان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنی پڑیں گی. کیونکہ اس طریقے سے جو زبان سیکھی جاتی ہے نا، وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ پارٹس آف باڈی جو پیئر کی صورت میں ہے، یعنی جفت اعضاء، جفت سمجھتے ہیں نا، ایون، ٹھیک ہے. تیسری کیٹیگری جو ہے نا سماعی میں، وہ چند قرآن کے آپ نے لفظ یاد کر لینے ہیں. وہ ایک لسٹ ہوگی، وہ آپ کی مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھ جائے گی، لیکن میکسیمم میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. وہ لفظ جب بھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے اسے مؤنث کنسیڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے. 6 لفظ زیادہ میں بس آپ کو دوں گا، اور آپ اگر ساری عربی بھی پڑھ لینا تو آپ کو 10 سے زیادہ لفظ نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے. تو 6 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا لفظ شمس. شمس کہتے ہیں جی سورج کو. شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو. عرب سورج کو مؤنث بولتا ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ مذکر. ہمارے ہاں سورج نکلتا ہے نا، ان کے نکلتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، سورج ہوتا ہے آسمان پر، آسمان کو کہتے ہیں سما، ٹھیک ہے. ہم آسمان کو مذکر بولتے ہیں مؤنث؟ مذکر. آسمان نیلا ہے کہ نیلی؟ نیلا. عرب کے نیلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آسمان کا اپوزٹ ہے زمین. زمین کو عربی میں کہتے ہیں ارض. ہماری اردو میں زمین مذکر ہے کہ مؤنث؟ ہم مؤنث بولتے ہیں، ٹھیک ہے. عربی مؤنث بولتا ہے. زمین پہ نفس بستے ہیں. نفس کہتے ہیں جان کو. کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے. تو نفس، جان، انڈیویجل، اور ہمارے بھی نکلتی ہے، ٹھیک ہے، عرب کے بھی نکلتی ہے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 2 اور لکھوا دیتا ہوں، یہ 2 میں ادھر لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. 4 اور 5واں ہے جی حرب. حرب کہتے ہیں جنگ کو. یہ سارے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اصل میں. حرب، جنگ، لڑائی. ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بھی ہوتی ہے. عربی زبان میں ایک لفظ ہے عصا. عصا، حضرت موسیٰ کا عصا، لاٹھی، سٹک. عصا کو عرب مؤنث بولتا ہے. کلیئر؟ کتنے ہو گئے؟ 6. ایک اور لکھوا دیتا ہوں. چلے، ایک لفظ ہے جی عربی میں دار. دار کہتے ہیں گھر کو. گھر کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس میں سے ایک دار ہے، ٹھیک ہے. ایک دار ہے. جو دار لفظ ہے نا، اسے عرب مؤنث بولتا ہے، صحیح ہے. تو مؤنث کا فریم ریڈی ہے جی. اتنا سا فریم تھا مؤنث کا. مؤنث کا فریم پھر دیکھ لیں. یہ آپ کا فریم ہے جی. یہاں سے میں ایسے
کر دیتا ہوں ہائی لائٹ. یہ جی فریم. آپ نے کسی لفظ کو اگر مؤنث پروو کرنا ہے نا تو اس فریم میں رکھ کر دیکھنا ہے. اس فریم میں اگر وہ آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ مؤنث. اور اگر فریم میں نہیں فٹ ہو رہا تو مذکر ہوگا. مشکل بات تھی؟ آسان تھی نا؟ ٹھیک ہے، تو کریں پھر شروع. کریں شروع. پھر سن لیں ایک دفعہ. میں آپ کو اسم دوں گا اور آپ سے پوچھوں گا جی یہ اسم عربی زبان میں مذکر کے خانے میں جائے گا یا مؤنث کے خانے میں جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کو مؤنث کے خانے میں فٹ کر کے دیکھیں گے. سب سے پہلے آپ اسے حقیقی میں فٹ کر کے دیکھیں گے کہ اس کا کوئی بندہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ نظر آ جائے، اس کا میل نظر آ جائے تو آپ کہہ دیں گے جی حقیقی مؤنث میں ہی فٹ ہو گیا. اگر آپ کو بندہ نہیں ملتا اس کا تو فوراً ہی نہیں فیصلہ کر دینا مذکر. پھر آگے جانا ہے، غیر حقیقی میں چیک کرنا ہے. اور غیر حقیقی میں چیک کرنا ہے کہ اس کے آخر میں گولتا تو نہیں آئی. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ گولتا آخر میں ہی آتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ شروع میں کبھی گولتا نہیں ہوگی، درمیان میں کبھی نہیں ہوگی، آخر میں ہی ہوگی. اگر آخر میں گولتا نظر آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی مؤنث ہے، الا یہ کہ حمزہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. اگر گولتا بھی نظر نہیں آتی تو پھر بھی فوراً فیصلہ نہیں کرنا کہ مذکر. آگے چیک کرنا ہے، سمائی میں دیکھنا ہے کہ یار یہ کہیں ہوا کا نام تو نہیں ہے، یہ کہیں شراب کا نام تو نہیں ہے، آگ کا نام تو نہیں ہے، کسی شہر یا ملک کا نام تو نہیں ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر چیک کرنا ہے کوئی یہ پارٹ آف باڈی تو نہیں ہے جو پیئر کی صورت میں ہے. اگر ایسا بھی نہ ہو تو ایسی اس لسٹ کو چیک کر لینا ہے کہ جو 7 لفظ لکھے ہیں ان میں سے تو نہیں ہے. اگر ان میں بھی نہ ہو تو اب آپ بے فکر ہو کر کہہ دیں گے کہ یہ لفظ مذکر ہے. اوکے جی، کلیئر؟ تو ماشاءاللہ کون سب سے پہلے پہچانے گا؟ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. جی الیاس صاحب تیار ہیں آپ؟ چلیں الیاس صاحب آپ کے لیے لفظ، اچھا میننگز جاننے ضروری ہیں. میننگز جانے بغیر نہیں فیصلہ کرنا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. ٹھیک، اور ساتھ چیک کرنا ہے کہ جو میننگز ہیں اس کے اعتبار سے یہ اسم ناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، یہ بھی ساتھ ذرا چیک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، تاکہ یہ بھی ذرا پتہ چل جائے. جی الیاس صاحب تیار ہے؟ جی الیاس صاحب آپ کے لیے لفظ ہے، اور ابھی آپ کی ویکیبلری بھی ساتھ شروع ہو جائے گی. کچھ نئے لفظ آئیں گے آپ کے لیے، کچھ پرانے آپ کو معلوم ہوں گے. عربی کا لفظ ہے جی رجل. رجل. رجل مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. آپ نے مذکر کیوں کہا اسے؟ ان کو اس کے میننگز پتا تھے. جن کو میننگز نہیں پتا وہ سن لیں. رجل کے معنی ہوتے ہیں مرد. رجل کے معنی ہوتے ہیں مرد. تو جب مرد معنی سامنے آئے تو فوراً فیصلہ ہو گیا کہ مذکر اور حقیقی مذکر. اب انہیں سے مرد کو نہیں چیک کرنا، کہیں چیک کریں حقیقی مؤنث تو نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے، کہیں خیر حقیقی گولتا چیک کریں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ محنتی لوگ ہیں نا، آپ کریں گے محنت. اتنی محنت بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. مرد کسے کہتے ہیں جی؟ مرد. وہ بچے نے پوچھا نا باپ سے کہ ابو مرد کسے کہتے ہیں؟ تو باپ نے جواب دیا بیٹا مرد وہ ہستی ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے، جس کی ہر بات مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا. بچہ بولا ابو میں بھی بڑا ہو کے امی کی طرح مرد بنوں گا. تو مرد رجل ہوتا ہے. اوکے جی، ماشاءاللہ. جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ نہیں کیا؟ اچھا ہاں جی، اور کس نے کیا تھا یہاں سے؟ شاباش. جی ولد مذکر ہے مؤنث ہے؟ ہاں میننگز پوچھیں. شاباش. سمجھیں آپ کو کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. ولد کے معنی ہے لڑکا، مذکر. پکچر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ولد. اب یہی ویکیبلری آپ کی بڑھ رہی ہے. مرد کی عربی آپ کو پتہ چل گئی رجل، لڑکے کی عربی آپ کو پتہ چل گئی ولد. ٹھیک ہو گیا. جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی تیار ہیں آپ؟ نہیں میں اگلا پوچھنے لگا ہوں. پوچھو. ٹھیک ہے. اچھا جی
آپ کو پتا ہے بیوی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی اچھا، ابھی یہ ینگ ہے نا، انہیں نہیں پتا، بیوی کو کسی زبان میں کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، زوجہ. ٹھیک ہے جی. جی نام کیا آپ کا؟ عطر حسن. جی حسن، زوجہ مذکر مؤنث؟ مؤنث. شاباش، ویری گڈ. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. نیکسٹ جی. جی تیار ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. آپ مجھے بتائیے جی کہ بنت مؤنث، بنت کے معنی ہے لڑکی یا بیٹی. لفظ خود بتا رہا ہے کہ میں مؤنث ہوں. اوکے جی، ماشاء اللہ. کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ جی تیار ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبید الرحمان. عبید الرحمان، آپ مجھے بتائیے کہ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے کتاب، یہ مذکر ہوگا، مذکر کے خانے میں جائے گا یا مؤنث کے خانے میں جائے گا؟ مؤنث کے فریم میں آئے گا. ویری گڈ. مؤنث کے فریم میں کہاں فٹ ہو رہا ہے؟ غیر حقیقی میں ہو رہا ہے. شاباش. غیر حقیقی میں کون سا علامتی میں ہو رہا ہے؟ سمائی میں ہو رہا ہے. سمائی میں کتاب ہوا کا نام ہے، شراب کا نام ہے، آگ کا نام ہے، کوئی پارٹ آف باڈی ہے، شہر ملک کا نام ہے، کتاب سورج ہے، کتاب آسمان ہے، کتاب زمین ہے، کتاب نفس ہے، یہ کیا ہے کتاب؟ کچھ نہیں ہے تو نہیں نکال لیں گے جی. ہاں شاباش شاباش بیت شاباش. ہاں کس کا نام بتا دیں؟ ہوا کا ہے، شراب کا، آگ کا، شہر یا ملک کا؟ کتاب ہوتی ہے نا. تو مؤنث کی کون سی قسم بنا رہے ہیں آپ؟ آپ نے مؤنث کا ہے نا اسے، تو مؤنث کی قسم بتا دیں بس. شاباش، پہنچ گئے ہیں آپ ماشاء اللہ. ہاں جی، اس میں کوئی نہیں آ رہا. پھر آپ کیا کریں؟ بنا لیں. اوکے، اس پہ ایگری کرتے ہیں؟ بنا لیں مذکر. بنا لیں نا، تو مذکر ہے یار. آپ کو کنفیوژن کیا ہے؟ آپ اردو میں دیکھ رہے ہیں اسے، انہوں نے اردو میں پکچر بنا لی ہے کتاب مؤنث ہوتا ہے، وہ اس مؤنث کو نا فٹ کر رہے ہیں کہ کہیں فٹ ہو جائے کہیں نہ کہیں نا. ٹھیک ہے نا، وہ فٹ نہیں ہوگا کہیں بھی. فالو کر رہے ہیں؟ کنفیوژن کیا ہوئی وہ بھی ساتھ چیک کریں کہ آپ کا بھائی کوئی اگر غلط جواب دے رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. وہ کتاب کو اردو میں مؤنث بولتے ہیں نا، تو اب انہوں نے ذہن میں بنا لیا کہ کتاب مؤنث ہے. اب انہوں نے مؤنث ثابت کرنا ہے اسے، اس کے لیے وہ زور لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ثابت ہو نہیں رہا اور ہوگا بھی نہیں. صحیح ہے. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ کتاب جو ہے یہ عرب مذکر بولتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے جب آپ عربی میں جملے بنائیں گے نا، تو عربی میں کتاب کے لیے جو بھی آپ ورب استعمال کریں گے، اس کے لیے ایڈجیکٹو لائیں گے، اس کے لیے پروناؤن لائیں گے، وہ سارے کے سارے مذکر لائیں گے. یہ فائدہ ہوگا ان چیزوں کے سیکھنے کا. ورنہ تو آپ اسی طرح. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک اور دے رہا ہوں آپ کو اسی خوشی میں. جی عربی میں فائدہ ہوگا کیا ہوگا؟ جملہ ابھی بنا دوں، اس سے کیا رزلٹ نکلے گا؟ آپ نے فیل پڑھا ہوا ہے؟ فیل پڑھا ہوا ہے؟ پھر جملہ کیسے بناؤں میں؟ ٹھیک ہے نا، بنانے کا بنا دوں میں 20 جملے لکھ دوں گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہونا، ٹائم ضائع ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سٹیپس ہیں. کل آئے تھے آپ؟
بس پہلا دن ہے نا, آپ نے سیڑھیوں والا سٹیپ مس کر دیا. سیڑھیاں, سٹیپس, چھوٹے چھوٹے سٹیپس, ٹھیک ہے, اوپر تک پہنچنا ہے ہم نے, صحیح ہے, اوپر سے نیچے نہیں آنا ہم نے, بس یہ ذہن میں رکھنا ہے. جی آپ کے لیے دوسرا لفظ, شاباش. جی عبید, کرسی, شاباش. ہوگا نہیں, ہے یا نہیں ہے, بس اس طرح ہوگا نہیں, عربی میں ہوگا نہیں ہوتا, یا مذکر ہے یا مذکر نہیں ہے, بس اتنی سی بات ہے. مذکر ہے, اب یہ بات ہوئی نا, ٹھیک ہے. اور اردو میں کیا ہے کرسی, ہے مؤنث, ہے نہیں بیچاری اردو میں بھی, وہ ہم اسے استعمال مؤنث کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اردو آتی ہے تو میں جملہ بنا دوں گا, ٹھیک ہے, یہ نئی کرسی ہے, نئی, ٹھیک, کرسی رکھی ہوئی ہے. لیکن اب یہ جملے میں عربی میں آپ کے سامنے لکھوں, آپ کو رکھی ہوئی کے لیے کچھ چیز پتہ نہیں چلے گی, فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہو گیا. جی شاباش. نیکسٹ. جی تیار ہیں آپ, ماشاءاللہ. آپ کے لیے لفظ ہے اخ. ہاں شاباش, وہ آپ پہ نہیں یقین کریں گے, ٹھیک ہے. جی میننگ پوچھیں آپ, یہ پیچھے غلط انفارمیشن بھی آ سکتی ہے. اخ کے معنی ہے بھائی. اتنی دیر سے ہے آپ کے کلیئر بھائی, چلیں ماشاءاللہ. اخ بھائی, ڈیفینیٹلی مذکر اور حقیقی مذکر. نیکسٹ. جی تیار ہیں آپ, حمزہ. اخت. میننگس بہن, مؤنث, اور مؤنث کی کون سی قسم, حقیقی. ویری گڈ, ماشاءاللہ, کتنا آسان ہے. جی شاباش, تیار ہیں آپ, ویری گڈ. آپ نے بتانا ہے جلدی سے مجھے عین. عین کے معنی ہے آنکھ. جی مؤنث, شاباش. آنکھ مؤنث, کیوں, مؤنث کی کون سی قسم, مؤنث کی قسم غیر حقیقی کون سی قسم, سمائی میں کون سی کیٹیگری, جفت اعضاء. سٹیپ وائز چلیں, کبھی ڈی ٹریک نہیں ہوں گے. جب آپ چھلانگیں لگائیں گے نا, ٹھیک ہے نا, پھر پرابلم ہوگی. بس چھلانگیں نہ لگائیں, ایک پکچر دے دی اس میں فٹ کر کے دیکھیں. نیکسٹ شاباش. جی لاسٹ, بالکل اسی کے ساتھ, تیار ہیں جی. آپ کے لیے لفظ ہے جی انف. میننگز ناک, مؤنث. وہ اپنے اصل میں نا یہ دو دیکھ رہے ہیں, ہے نا. نہیں بیٹا, وہ ناک نہیں, وہ نوسٹرلز ہیں. ناک یہ ہے آپ کی پوری, یہ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. اوکے, تو کیا ہوئی جی, مذکر. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ, کلیئر ہو گیا جی. جی نیکسٹ, شاباش. نیکسٹ. جی تیار ہیں آپ. جی آپ کے لیے لفظ ہے ید. ہاتھ, مؤنث. نیکسٹ. جی تیار ہیں آپ. آپ کے لیے لفظ ہے جی لسان. مذکر, زبان ایک ہی ہے, ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. شاباش. جی بیٹا تیار ہیں آپ. آپ کے لیے لفظ ہے بیٹا مسجد. مذکر کے مؤنث, کون سی قسم مؤنث کی, شاباش. جگہ, غیر حقیقی میں بیٹا جگہ تو ہے ہی نہیں. شاباش, کوئی نہیں, تسلی سے. ایکسیلنٹ, ٹرائی کی ہے اس نے, شاباش. اپریشیٹ کرنا ہے ہم نے, شاباش. جی بیٹا مذکر, رجوع کر لیا, ویری گڈ, ٹھیک ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ پروف کرتے ہیں, کہتے ہیں سر مسجد زمین پہ ہی تو ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اب زمین چونکہ مونس ہے تو پھر مسجد بھی مونس ہی ہوگی. ٹھیک ہے, میں نے کہا نا اتنا دماغ بیچارے چھوٹے سا دماغ, اس پہ اتنا زور نہیں ڈالنا آپ نے, بس اوپر اوپر کریں, انشاءاللہ تعالیٰ سب سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے, زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا. تو مسجد مذکر ہے, اردو میں مؤنث ہے. ٹھیک ہے, شاباش. نیکسٹ جی آپ کے ساتھ جو چلیں, انہوں نے مسجد کا بتایا, آپ بتا دیجئے مدرسہ مؤنث. ٹھیک ہے, غیر حقیقی علامتی. تو سکول مدرسہ اردو میں آپ بولتے رہے مذکر, عرب اسے مؤنث بولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں گول تا ہے. اوکے جی, کلیئر. نیکسٹ جی عبدالاحد بیت کے معنی ہے گھر, اور بیت مذکر ہے. آپ کہیں گے جی مؤنث ہے. مؤنث کون سا ہے؟ مؤنث دار ہے. گھر کی دو عربی آپ کے سامنے آئیں, گھر کی دو عربی آپ کے سامنے آئیں, ایک بیت ایک دار. مؤنث کون سا گھر ہے؟ دار والا. ٹھیک ہے, یہ بالکل اسی طرح ہے. دہی کھٹا ہوتا ہے کہ کھٹی ہوتی ہے؟ کئیوں کے نزدیک کھٹی ہوتی ہے, کئیوں کے نزدیک کھٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بالکل اس طرح ہے. تو عرب جو ہے وہ گھر جس کو دار کہتا ہے اسے وہ مؤنث بولے گا, اس لیے دار کے ساتھ وہ آخرہ لگائے گا, الدار الاخرہ, مؤنث والا, اخروی گھر. ٹھیک ہے, یعنی مؤنث ہوگا تو اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہوگی نا ساری مؤنث لگیں گی. پروناؤن اس کے ساتھ مؤنث لگے گا, اس کے ساتھ ایڈجیکٹو مؤنث لگے گا, اس کے ساتھ ورب مؤنث استعمال ہوگا. یہ ساری چیزیں, یہ فائدہ ہوگا آپ کو یہ جاننے کا, کیونکہ ہم نے کہا کہ ان اسماء کو آپ جملوں میں اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک ان کے بارے میں ساری چیزیں اچھی طرح سے معلوم نہ کر لیں. ماشاءاللہ جی. نیکسٹ لاسٹ ورڈ تیار ہے آپ؟ پہلے تو نہیں بتایا کوئی؟ شاباش. چلیں جی, آپ کے لیے لفظ ہے, آپ کے لیے لفظ ہے, آپ کے لیے لفظ ہے, آپ کے لیے لفظ ہے. چلیں کوکب کر لیتے ہیں جی. کوکب, کوکب کا پتہ ہے؟ کوکب, ایک تو کوکب نورانی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ ہیں تو مذکر ہے, صحیح. اور اگر ستارہ اس کے معنی ہے تو اب بتائیں. ٹھیک ہو گیا جی, کوکب مذکر, کیونکہ کہیں فٹ نہیں بیٹھا. اب یہاں سے ہمارے سامنے ایک نئی چیز آئی, نام. نام مذکر کے مؤنث, تو جس کا نام, ٹھیک ہے, ٹھیک, یعنی وہی جس کو فٹ اس کو گفٹ. اگر وہ نام مذکر کا ہے, مذکر نے رکھا ہو تو آپ کہیں گے مذکر, اور اگر مؤنث نے رکھا ہے تو مؤنث کہہ دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ناموں میں نہیں پتہ چلتا, نام ہوتے ہی ایسے ہیں. ٹھیک, مثلا دیکھیں جی, نہیں حمزہ تو ماشاءاللہ ہے ہی مذکر نا, آ رہی ہے نا, لیکن وہ ریئل ہے نا, ریئل مذکر, ریئل مذکر نے رکھا ہے نا, ریئل نے, ریئل ہے اس لیے ہم اسے مذکر کا ایڈوانٹیج دے رہے ہیں نا. اگر ریئل نہ ہوتا تو پھر ہم کوئی سوچ لیتے اس کے بارے میں. وہ ریئل ہے چونکہ مذکر, وہ دکھائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلیں جی. بتا رہا تھا نام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جی. فردوس, ٹھیک ہے, بچپن سے فردوس جمال کو دیکھتے تھے, اب آ کے فردوس عاشق اوان کو دیکھ لیا, ایسے ہی ہے نا. تو فردوس جمال مذکر ہے, اور فردوس عاشق اوان یہ مؤنث ہے. فالو کر رہے ہیں؟ تو ناموں میں جس نے جو رکھا ہوگا وہی کنسیڈر کیا جائے گا. میں آپ کو دلچسپ ایک چیز سناتا ہوں. نام میں نا بہت سارے ہمارے نام, نسیم مردوں کے بھی ہوتے ہیں عورتوں کے بھی ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے, بہت سارے نام ہیں, نکال دیں گے آپ ارد گرد فیملی میں لازمی کوئی نہ کوئی نکل آئیں گے. ایسے ہی ہے نا, ہمارے جو ایک نیبر فیملی تھی, ہم ایک جگہ رہتے تھے, وہاں جو صاحب تھے نا مرد, ان کا نام تھا شمیم. تو اوکے, ہوتا ہے مردوں کا نام شمیم. پریشانی یہ تھی کہ جو ان کی بیوی تھی نا, ان کا نام تھا شہزاد. تو ہم نا انہیں پائن شمیم اور باجی شہزاد کہتے تھے. ٹھیک ہے, تو ناموں میں اوکے چلے گا, صحیح. اسامہ گولتا آ رہی ہے, مذکر زیادہ رکھتے ہیں. میری ایک فیمیل اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ سر میری کزن کا نام اسامہ ہے. اس اوکے, وہ نام جو مرضی رکھیں آپ کو کوئی پوچھے گا؟ نام تو علامت ہے نا. ٹھیک ہے, آپ ادھر دیکھیں, میں پشاور کلاس پڑھا کے آیا, بڑا ڈرتے ڈرتے گیا وہاں. میں پہلے دن جاتے ہی میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی مجھے پنجاب والوں نے کہا کہ ذرا پٹھانوں سے ذرا خیال سے, کوئی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ ان کی شان میں گستاخی کریں نا تو وہ آپ کو نا اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا جی مار دیتے ہیں. انہوں نے کہا, میں نے کہا خان صاحب مطلب میں سے یہ پوچھا, مجھے یہ کہا ہے انہوں نے کہ اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے تو آپ اسے معاف تو کر دیتے ہیں نا. خان صاحب بولے جی معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, ہم تو صرف اسے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو بڑا خیال رکھ کے وہاں مذکر مونس میں بڑا محتاط رہا. میں نے کہا یا اللہ 30 دن میں نے رہنا ہے ادھر, یہ نہ ہو کہ اگلا ٹاپک ہی نہ آئے میرا عدد والا. تو بہرحال جی مذکر مونس کلیئر ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں پریکٹس ہے, ہفتہ پریکٹس کر سکتے ہیں ہم اس کی. اب آپ بک کھولیں گے اپنی, اگر آپ کے پاس ہے تو, اگر نہیں ہے تو گروپ میں بک میں جو ایکسرسائز ہے نا وہ میں شیئر کر دوں گا. اس میں مذکر مونس لکھے ہوں گے, اسم لکھے ہوں گے, اور کہا جائے گا کہ جو مذکر ہیں وہ بتائیں, جو مونس ہیں وہ بتائیں. میننگز آپ کو نہیں آتے تو آپ بلکہ بتا ہی دیے جائیں گے آپ کو میننگز, اس کی بیس پہ آپ فیصلہ کر لیں گے. اور آخری بات کر کے میں جنس کا ٹاپک ختم کر رہا ہوں. اور آخری بات یہ ہے کہ صالح ایڈجیکٹو ہے نا. اب آپ سے پوچھوں یہ صالح ایڈجیکٹو مذکر ہے کہ مونس ہے؟ آپ کہیں گے مذکر, کہیں فٹ نہیں ہو رہا. تو اس صالح سے مراد مذکر نیک ہوگا. لیکن صرف کیا مذکر ہی نیک ہوتے ہیں؟ نہیں, مونس بھی نیک ہوتی ہے نا. تو جو نیک مونس ہوگی نا اس میں ہم ایڈجیکٹو سے مونس بنا لیا کریں گے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو آتا ہے بنانا. اس کا سمپل سا فارمولہ ہے, آپ نے واحد جو میسکلین ہے نا, جو مذکر ہے ایڈجیکٹو, اس کو کاپی کر کے لاسٹ لیٹر پہ زبر لگا کے گولتا ایڈ کر دینی ہے. تو صالح سے بن گیا صالحہ. صالح صالحہ, صالح نیک مذکر اور صالحہ نیک مؤنث. جمیل مذکر ہے نا, جمیل مؤنث اگر ہو تو وہ جمیلہ ہو جائے گی. اور ہمارے ہاں کثرت سے نام پائے جاتے ہیں, جمیل سے جمیلہ, عابد عبادت گزار, عابدہ اس کی مؤنث, ساجد سجدہ کرنے والا, ساجدہ, مومن مومنہ, طالب طالبہ, حامد حامدہ, شاہد شاہدہ. یہ سارے ایڈجیکٹیوز ہیں. ایڈجیکٹیوز میں آپ مذکر سے مؤنث اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں نا تو سمپل آپ آخری حرف پر زبر لگا کے گولتا بنا لیں. ٹھیک ہو گیا, اور ہمارا الحمدللہ جنس کا ٹاپک مکمل ہو گیا. کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں ہے تو کر لیں. جی جناب. نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. جی جی, کیا سوال کیا؟ کہاں سمپل ہے؟ کیسے سمپل ہے سر؟ کتاب آپ کے سامنے آیا ہے, وہ مذکر, اس کا پروو کرنا سمپل ہے
کتاب مذکر آپ کہہ رہے ہیں وہ سمپل ہے مذکر؟ مسجد مذکر ہے وہ سمپل ہے؟ جی اس پکچر سے کیا ریزلٹ نکل رہا ہے؟ اس پکچر سے یہ ریزلٹ نکل رہا ہے کہ مذکر بہت زیادہ ہیں. تو آپ بہت زیادہ کو پڑھتے ہیں یا تھوڑے کو پڑھتے ہیں؟ تھوڑے کو پڑھتے ہیں کہ بہت زیادہ کو؟ تو تھوڑا یہ ہے آپ کے نزدیک مذکر تھوڑا ہے. کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. نہیں, اس سے ریزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ اصل میں ریزلٹ نکالنا ہی تو اصل کام ہے سر. ریزلٹ آپ کو نکالنا آ جائے نا تو پھر آپ پاس ہیں. بس ریزلٹ کیسے نکالا جاتا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک پروفیسر صاحب کچھ تجربات کر رہے تھے کچھ, تو انہوں نے ایک مکھی پکڑی بڑی مشکل سے. مکھی پکڑنے کے بعد نا انہوں نے اس مکھی کا ایک پر توڑا, پھر دوسرا پر توڑا, اس کے بعد مکھی کو چھوڑ دیا انہوں نے, اور پھر انہوں نے مکھی سے کہا اڑ. مکھی کو کہا اڑ. مکھی اڑے گی؟ نہیں اڑے گی نا. لہٰذا انہوں نے جو ریزلٹ نکالا نا وہ یہ نکالا, نیچے لکھا انہوں نے کہ اگر مکھی کے دونوں پر توڑ دیے جائیں تو مکھی سن نہیں سکتی. ایکچولی ریزلٹ نکالنا اصل کام ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ ایسا ہی ریزلٹ معذرت کے ساتھ نکلا تھا. مذکر بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.